ایمان کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایویڈنس نہ ہو اس کو ایمان کہتے ہیں نا. یہ آپ کا ایمان نہیں ہے جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ایمان تو نہیں ہے آپ کا, یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کا یقین ہے, آپ دیکھ رہے ہیں فزکس ایویڈنس, سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ہے کہ نہیں, یہ ایمان ہے ہمارا. جتنے مرضی ایتھیسٹ آپ کو کہنا پروو کر کے بتا, اللہ کا کرم ہے کہ سائنس نہیں پروو کر سکی. جس دن سائنس نے پروو کر دی ایمان زیرو ہو گیا ہمارا. ایمان ہوتا ہے بغیر کسی فزکس کے لا کے, بغیر کسی بایولوجی کے لا کے میں اللہ کو مانتا ہوں, جیسے صحابی مانتے تھے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے اسلام میں ایمان کی ویلیو کو دیکھنا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, پھر اگلا کوشچن لیتے ہیں. نبی علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ مدینے کی طرف رواں ہیں. ٹھیک ہے, قافلے میں انہوں نے دیکھا گھوڑا بہت ہی پیارا ہے. نبی السلام نے کہا یہ کتنے کا دیتے؟ ڈیل ہو گئی. مدینے جیسے ہی قافلہ انٹر ہوا ہے, گھوڑا اتنا پیارا تھا, لوگوں نے ریٹ لگانے شروع کر دیے. وہ بھی بدبخت بولا بھی نہیں کہ یہ گھوڑا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ چکا ہوں, لالچی ہو گیا, بڑے ریٹ کے اوپر بات شروع کر دی. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا بھائی میری تو ڈیل ہو چکی ہے. تو کہتا ہے کوئی گواہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے بس نگاہ ایسے دوڑائی تو ادھر سے عمیر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا, عمیر بات سنیں, ان کو گواہ چاہیے. تو عمیر نے کہا کس چیز کا؟ تو اس بندے نے کہا بھیا تم نے ڈیل دیکھی ہے, میری اور محمد کی کوئی ڈیل ہوئی ہے, تم نے دیکھا ہے؟ تو حضرت عمیر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈیل ہوئی ہے تو میں نے دیکھا ہے. تو وہ کہتا ہے کیا مطلب دیکھا ہے یار, تو تھا ہی نہیں. کہتا میں تو جنت میں بھی نہیں تھا, جنت بھی نہیں دیکھی, مانتا ہوں نہ ہے, دوزخ میں بھی نہیں دیکھی, مانتا ہوں ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں تو ہم ایمان لے کے آتے ہیں, ہم ثبوت نہیں لے کے آتے. ثبوت اور ایمان میں فرق دھیان میں رکھیے گا. اس لیول کے اوپر صحابی کی سائیکالوجی, صحابی کی مینٹیلٹی, صحابی کا فریم آف مائنڈ کیسے سیٹ اپ کیا گیا. ہم یہاں پہ, میں آپ کو پھر بتا دوں, پاکستانی مسلمان مجھ جیسا وہاں پہ پایا جاتا نا تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایفیشنسی مارا ہوتا, یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا تحقیق کر لینا, تو میں کچھ سوال کر لوں. ادھر ہی دوزخ ایسے ملنی تھی مجھے گفٹ میں کہ تجھے پتا بھی ہے کس سے نبی, تجھے نبی نہیں پہچان ہوا, تجھ سے تجھے یہی نہیں پتا نبی کیا ہوتا ہے. تو میم میخے نکالتا ہے نبی کی باتوں کہ میں تحقیق کر لوں, آپ ہی کا حکم ہے. نیت اچھی رکھ کے بھی میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوزخ کا راستہ جتنی بھی اینٹوں سے بنا ہوا ہے سب کی سب اچھی نیت کی اینٹیں ہیں. لوگ اپنی اچھی نیت سے دوزخ میں جائیں گے. کوئی بھی نہیں چاہتا مجھے دوزخ میں ڈالا جائے. اپنے اپنے فلسفے مارے ہوئے ہوں گے اچھی نیت سے, اور سارا the road to hell is paved with the bricks of great intent. کو خوش نیتی کا چار نہیں ڈالنا ہم نے اس فلسفے کو پکڑنا ہے کہ ہمیں پتہ چلے ان الفاظ کے اصلی مطلب کیا ہے, ایمان کا مطلب کیا ہے. اللہ پہ پیسے شروع ہو گئے. میں ابھی نبی کا لفظ جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور لوگ پاکستانی بچے کھل کے برملا ماں باپ سے پوچھتے ہیں اللہ کا ثبوت دیں, اللہ ثابت کریں. اس کا مطلب ہے کہ there is a certain psychology inside the household which was not established properly. آج کا مسئلہ نہیں ہے ایتھیزم, یہ 1400 سال پہلے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حضرت آدم کے بچوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے ایتھیزم کا مسئلہ. سمجھ رہے, کوئی نیا انہوں نے کوئی نئی سائنس نہیں ماری ریشد ڈاکٹرز وغیرہ نے. تو ایمان کا لفظ جو ہے نا بہت دھیان سے اور بہت سینسیٹیو طریقے سے پلیس کریں اپنے بچوں کے سامنے, کہ یہ نہ ہو کہ وہ ایمان کو لاجک اور ایمان, یقین کا اور ایمان کا فرق ہر پاکستانی اردو کو بولنے والے کو پتا ہے. یقین اور ایمان میں کیا فرق ہوتا ہے, کسی بچے سے ہی پوچھوں گا بتا دے گا کہ یقین کا مطلب ہوتا ہے دیکھ لیا, چانچ لیا, پرکھ لیا, سب کچھ محسوس کر لیا, ہاں یقین ہو گیا. ایمان کیا ہے؟ دیکھ لیا. اب کہاں سے ایمان لے کے آؤں میں؟ اب میں نہیں ایمان لے کے آ سکتا, اب تو میں نے اس کو پرکھا ہے پوری طرح. یہاں پہ بیٹھے اللہ پرکھ رہے ہیں ہم. بچہ مر گیا تھا, ڈائریا ہو گیا, کیوں, یہ کیا ہوا؟ میں جن عربی کے استاد کی بات کر رہا ہوں ان کے 3 بچے فوت ہو چکے ہیں. ہر 3 سال کا ہوتا ہے, 1 سال کا ہوتا ہے, بچہ فوت ہو رہتا ہے. ابھی بھی ان کی بچی علیل ہے, دعا کریں, ابھی 4تھی بچی پیدا ہوئی ہے اور بہت علیل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. تو مجھے ایک بندے نے کہا کہ کیسا صبر آتا ہوگا وہ آپ کو یار, پیدا پہ بچے مری جا رہے ہیں, کوئی لیور کی وجہ سے مرا, ہر میڈیکل کنڈیشن سے ہوتی, کوئی کہ جادو ہو گیا, یہ ہو گیا. جو کچھ ہوا کہ نہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رحم ہے یا قہر ہے؟ یہ کنفیوژن پھیل گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں بس اب میں ایسے اللہ کوئی نہیں مانتا, نعوذ باللہ, ایسے پاکستانی مسلمان جملے بول رہے ہیں, میں ایسے اللہ کوئی نہیں مانتا جس نے میرے بچے کو مار دیا.
یہ جرت پتہ کب آتی ہے؟ 8ویں 9ویں سال میں بچے کے پنپتی ہے. اور ایتھیزم پتہ کب آتا ہے؟ 22ویں 23ویں سال میں. شروع کب ہوتا ہے؟ 4تھے 5ویں سال میں. 20 سال کی بیماری ہے ایتھیزم. بچپن سے شروع ہوتی ہے اور ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے، بے باقی اس کی باہر آتی کہ وہ والے سوال کروں گا جس کی بیسس ہی نہیں بنی ہوئی. بیسس بنانا میرا کام تھا نا، میری بیوی کا کام تھا. محلے والوں نے تو میرے بچوں کی بیسس نہیں بنانی تھی کہ ایمان کیا ہوتا ہے، نبی کا اصل مطلب کیا ہے. تو بہت بہت اہتمام کے ساتھ یہ کام کرنا پڑے گا. ایسے نہیں عمیر رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے آتے تو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کسی اور کو بھی بلا سکتے تھے. مدینے کے سینٹر میں قافلہ آیا تھا، پک کرنا پڑتا ہے کہ دس مین از پریپیئرڈ. ایسے نہیں علی بن ابی طالب کو ہر غزوے میں آواز لگائی جا رہی ہے، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم پک کرنا پڑتا ہے. ہر ایوری مین از پریپیئرڈ. دھیان میں رکھیں، عمر بن خطاب کی ایسی نہیں دعا مانگی گئی تھی. There are certain attributes that you better start honing inside your kids, inside the homes. ہون کا مطلب ہے پریپیئر کریں، اس کو بلڈ کرنا پڑتا ہے. باقاعدہ بھٹی میں پکتا ہے بچہ. جس طریقے سے اینٹ پکتی ہے نا، اسی طریقے سے شہیر پکتے ہیں گھروں میں. ایسے نہیں تیار ہوگا بچہ، ورنہ محلے والے کچھ نہ کچھ لگا دیا کریں گے، وہ سمجھے گا میں کمپلیٹ ہو گیا، اندر سے بالکل خالی. تو بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسپیشلی امی کے پاس. آپ کے جو سوال ہونے ہیں میں صحیح بتاؤں باپ سے بھی نہیں ہونے. باپ سے حالانکہ ریت کا رائی وہ ہے، ٹھیک ہے، سوال اس سے ہونے چاہیے تھے، مگر جو آپ نے نیگلیجنس دکھا دینی ہے نا پاکستانی لڑکی نے اپنے بچوں کے سامنے، وہ نہیں بچے گی. کیونکہ اسٹیٹسٹکلی سارا معاملہ آپ کے پاس، بچہ ہر وقت آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ نے بچپن میں ہی اس کو یا تو مسلمان کر دینا ہے یا پھر ایک کنفیوز قسم کا ایک امیلگمیٹڈ کانسیپچول، اور اپنے آپ کو وہ روسو اور کانٹ اور برٹرن رسل سمجھ رہا ہوگا، ہیگل سمجھ رہا ہوگا، یا ڈیکارٹے سمجھ رہا ہوگا. ایروگنس تو دکھا، سیلف اسٹیم کا تقاضا ہے، میں بھی کوئی چیز ہوں. تو دیکھا نہیں ہر گلی محلے میں ایک فلسفہ بیٹھا ہوا فلاسفر. ہر یونیورسٹی میں کانٹ اور روسو کی ڈیبیٹ چل رہی. پاکستانوں کی بات کر رہا ہوں. جی کی ہے نا، جی کی میں آئی بی اے میں لمس میں فلسفہ کھولا ہوا ہے بچوں نے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ثابت کرنے کے لیے. میں چونکہ فلاسفی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، مجھے ہنسی آتی ہوتی کہ یار اتنے سے اسکوپ کے اندر تم نے ہاتھی گزارا. تم ہاتھی قافلے گزار سکتے تھے اگر اسکوپ بڑھا لیتے. سوچ بنائی نہیں گئی بچپن سے. مجھے کوئی اعتراض نہیں لوگ فلسفہ پڑھیں، مجھے اعتراض یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بیس فلسفی ماں باپ ڈکلیئر نہ کریں. بعد میں 1000 فلسفے پڑھوائیں، بے شک آپ 1000 کتابیں پڑھوائیں. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی فلسفی میں آپ کو ابھی ٹیسٹ لوں نا، ابھی آپ کو بتا دوں کہ کس بندے نے 12 سال سے پہلے سیرہ کا کورس کیا تھا. 0 آنسر آئے گا کراچی میں. میں آپ کو سائیکالوجی کے رولز بتا رہا ہوں، سائیکالوجی کی ویلیو ورتھ بتا رہا ہوں، دماغ کی ویلیو ورتھ جاننے کے بعد بتا رہا ہوں کہ قرآن سے پہلے آپ نے بچوں کو سیرہ کرانی ہے.